كتاب الشفعة. الشفعة مشتقة من الشفعة وهو الذم، سميت بها لما فيها من ذم المشترات إلى عقار الشفيع. مصنف شفعی کا معنی لغوی اور معنی اصطلاحی بیان کرتا ہے کہ شفع لغت میں ضم الشیء الی الشیء، اس انگلی کو اس کے ساتھ ٹچ کرو تو یہ کیا بنا؟ شفع. جوتا کے ساتھ ٹچ کرو تو یہ شفع. رکعت کے ساتھ ٹچ کرو تو شفع. ٹھیک ہے. ٹوپی اس لکڑی کے ساتھ ملاؤ تو یہ شفع. تو لغت میں شفعی کا معنی ضم شیئین، اور شیئین عام ہے، منقول ہو یا غیر منقول. اور اصطلاح فقہا میں شفعی کا معنی یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک میری زمین ہے اور یہاں سے یہاں تک تبلیغی کی زمین ہے. تبلیغی نے اپنی زمین کسی کا ہاتھ فروخت کر لی. شریعت مجھے کہتی ہے کہ وہ باہر آدمی خلاف کے ساتھ لڑے گا اور لڑائی شریعت کو پسند نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مشتری نے تبلیغی کو جتنی رقم دی ہے وہ رقم تم ادا کرو اور یہ زمین لے لو. جب میں وہ رقم ادا کرتا ہوں اور یہ زمین لیتا ہوں تو میں نے یہ خریدی ہوئی زمین ضم کر دی اپنی زمین کے ساتھ. ضم المشترات الی ارض شفیع، اس کو کہتے ہیں شفعہ. تو شفع لغوی عام ہے، خواہ التقاء انضمام الاسباع بالاسباع ہو یا انضمام النعل بالنعل ہو، ٹھیک ہے، یا انضمام خطانین ہو، اس کو بھی شفع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اصطلاح فقہا کے اندر شفع نام ہے انضمام الارض مع الارض. کون سی زمین کا انضمام؟ جو خریدی گئی ہے. کس کی زمین کے ساتھ؟ شفیع کی زمین کے ساتھ. اب بات سمجھ میں آ گئی. تو معنی لغوی عام اور معنی اصطلاحی خاص. معنی لغوی انضمام شیئن مع شیئن، خواہ منضم منقولات سے ہو جیسے ضم الٹوپی مع الخشب، یا انضمام غیر منقول کے ساتھ ہو جیسے ضم الارض الی الارض. اور اصطلاح الفقہاء میں انضمام المشترات الی عقار شفیع، کہ اس زمین کا انضمام جو خریدی گئی ہے کس کے ساتھ؟ شفیع کی زمین کے ساتھ، اور زمین غیر منقول ہے. تو شفع مصطلح غیر منقول کے ساتھ خاص ہے، اور شفع لغوی عام ہے، خواہ منقولات میں ہو یا. یہ معنی ہے الشفعۃ مشتقۃ من الشفع. شفع مشتق ہے شفعون سے، اور شفعون لغت میں الضم، دو چیزوں کے ملانے کو کہتے ہیں، خواہ منضم از منقولات باشد یا از غیر منقولات. سمیت بہا، معنی مصطلح کو شفع کہا جاتا ہے، لما فیہا، کیونکہ معنی مصطلح میں ضم المشترات، خریدی ہوئی زمین کو ملانا ہے، الی عقار الشفیع، شفیع کی زمین کے ساتھ. اس کو سمجھ؟ یہ کس کی زمین تھی؟ میری. اور یہ کس کی زمین تھی؟ تبلیغی کی. تبلیغی نے اپنی زمین فروخت کی کسی کے ہاتھ. اب خطرہ ہے کہ وہ مشتری آ کر میرے ساتھ پانی پر لڑے، راستے میں لڑے. تو شریعت نے مجھے حق دی کہ مشتری نے جتنی رقم ادا کی ہے کس کو؟ تبلیغی کو، وہ تم ادا کرو اور یہ زمین لے لو. میں نے وہ رقم ادا کی
تو میں نے مشترات زمین کو ملایا کس کے ساتھ؟ اپنی زمین کے ساتھ. یہ معنی ہے لما فیہا من ضم المشترات، اس میں خریدی ہوئی زمین کو ملائی گئی الی عقار شفیع، شفیع کی ذاتی زمین کے ساتھ. یہ لکیر سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اب شفیع کے معنی اصطلاحی سے معلوم ہوا کہ وہ زمین جو تبلیغی نے بیچی تھی وہ میں نے مشتری سے چھین لی اور رقم دے کر، ٹھیک ہے. تو اس میں چھیننے کا معنی ہے. تو اس سے پہلے آپ دیکھو جلد 40 کے آخر میں کتاب الغصب ہے، کیا ہے؟ اور جلد رابع کے اول میں کتاب تو ان میں مناسبت بھی پیدا ہو گئی. غصب کا معنی کیا؟ اخذ مال الغیر بدون رضا الغیر، اور شفع میں بھی اخذ ارض الغیر بدون رضا الغیر. فرق اتنا ہے کہ غصب میں عوض ادا نہیں کیا جاتا اور یہاں یہ مناسبت بھی معلوم ہو گئی. جلد 40 کے آخری کتاب الغصب اور جلد رابع کے اول کتاب الشفع میں وہاں غصب تھا. غصب کا معنی اخذ مال بدون رضائل، اور شفع میں بھی اخذ مال غیر، مشتری کی زمین میں نہیں چینی بدون رضائل غیر، مشتری پر رضامند نہیں ہے. تو دونوں کا معنی ایک، صرف فرق یہ کہ غاصب عوض ادا نہیں کرتا اور شفیع عوض ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. الشفعۃ ثابتۃ للخلیق فی نفس المبیع. سنو، یہ زمین تبلیغی کی زمین، اس نے اس زمین کو فروخت کر دیا. اس پر شفع کرنے کا حق ترتیبوار 3 آدمی کا حق ہے. کتنے کو؟ ایک یہ کہ جو زمین تبلیغی نے فروخت کی ہے میں تبلیغی کے ساتھ اس زمین میں شریک ہوں، آدھی اس کی ہے آدھی میری ہے. اس کو کہتے ہیں شریک فی المبیع. کیا کہتے ہیں؟ شریک فی. یہ جب اپنا حصہ زمین کا فروخت کرے گا مجھے شفع کرنے کا حق ہے. اس کا نام کیا ہے؟ شریک فی. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ زمین خالص تبلیغی کی ہے، میرا اس میں حصہ نہیں ہے، میری زمین الگ ہے، لیکن میں تبلیغی کے ساتھ نہر میں شریک ہوں. ایک نہر سے دونوں زمینیں سیراب ہوتی ہے، اور راستے میں شریک ہوں، ایک راستے سے چل کر میں بھی اپنی زمین میں عطا ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں شریک فی المنافع. شریک. اگر پہلا شریک شفیع نہیں تھا تو اگر تبلیغی اپنی زمین بیچے گا تو دوسرے نمبر کا شفیع کون ہوگا؟ شریک فی المنافع. ٹھیک ہے. تیسرا شفیع وہ ہے کہ تبلیغی کی زمین بھی میری زمین سے الگ ہے، نہر بھی الگ ہے اور راستہ بھی الگ ہے، لیکن ہم پڑوسی ہے، جار ہے. اس کی اور میری زمین ملی ہوئی ہے. جب یہ زمین بیچے گا اور پہلا اور دوسرا شفیع نہیں تھا تو میں جار ہونے کی حیثیت سے شفع کروں گا. تو شفعاء کتنے ہو گئے؟ ایک شریک فی المبیع، دوسرا شریک فی المنافع، تیسرا جار. اور یہ ایک مرتبہ کی شفیع نہیں ہے، ترتیبوار ہے. سب سے پہلے شفیع کا حق کس کو حاصل ہو؟ شریک فی المبیع کو. اگر وہ نہیں تھا یا اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا شفع تو اب کون کرے گا؟ شریک فی المنافع. اگر وہ نہیں تھا یا اس نے کہا میں شفع نہیں کرتا، میں سال کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، تو اب کون کرے گا؟ یہ معنی ہے الشفعۃ شفع ثابت للخلیق فی نفس المبیع. اس کے لیے جو شریک ہو بائع کے ساتھ نفس مبیعہ میں. ثم ترقی کے لیے ہے. اگر شریک فی المبیع نہیں تھا نو للخلیق فی حق المبیع، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو شریک ہو منافع مبیعہ میں. منافع مبیعہ کیا ہے؟ کشرب نہر و طریق، راستہ دونوں کا ایک ہے. ثم اگر یہ نہیں تھا یا اس نے شفع ترک کر دیا، لے جا، شفع کون کرے گا؟ تو شفیع ایک ہوا یا 3؟
ایک درجے کی یا ترتیب وار؟ اس لیے شارح کہتا ہے کہ اس متن سے دو مسئلے ثابت ہو گئے. کتنے؟ ایک یہ ہے کہ شفیع کو حق شفیع کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے، اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو شفیع ہے وہ تین ہے اور ایک درجے کی نہیں ہے بلکہ ترتیب وار ہے. تو ایک حق شفیع کا ثبوت اس متن سے معلوم ہوا اور دوسرا کیا معلوم ہوا؟ ترتیب. اس لیے کہتے افاد ھذا اللفظ، ثابت کیا اس متن نے ثبوت حق شفیع. کیا ثابت کیا؟ حق شفیع کا ثبوت لکل واحد من هؤلاء، ہر ایک کے لیے ان تین میں سے. دوسرا وافاد الترتیب، اور اس متن نے ترتیب بھی ثابت کر دی. وضو میں ترتیب کہ نہ شفاعہ میں ترتیب؟ شفاعہ میں ترتیب. کتنے دعوے ہو گئے؟ پہلی دلیل کیا ہے؟ حق شفاع کس کو ثابت ہے؟ شریک پہ منافع کے لیے. اب اس کی دلیل کہ حق شفاع ثابت ہے شریک فی المبی، شریک فی المنافع، شریک فی الجار کے لیے. تو کہتے ہیں ہر ایک کی دلیل سنو. شریک فی المبی کی اس لیے ہے کہ حدیث میں ہے الشفعۃ لشریکین لم یقاسم، شفاع کرے گا وہ آدمی جو بائی کے ساتھ شریک ہو زمین میں، اس نے بھی تقسیم نہ کی ہو. میرے تبلیغی کی یہ زمین مشترک ہے اور تبلیغی اپنا حصہ بیچتا ہے کسی کے ہاتھ، تو میں شریک ہوں مبی میں اور ابھی تک میں نے بائی کے ساتھ تقسیم نہیں کی. اما ثبوت ولقول علیہ السلام الشفعۃ لشریکین لم یقاسم، بائی مشتری پر شفاع کرے گا وہ شریک جس نے ابھی بائی کے ساتھ زمین تقسیم نہیں کی. اس سے حق شفاع کس کے لیے ثابت ہوا؟ شریک فی اچھا اب شریک فی المنافع. ولقول علیہ السلام جار الدار، جو گھر بیچا گیا ہو اس کا پڑوسی حق کو زیادہ حقدار ہے بالدار والارض، کہ وہ اس دار اور ارض پر شفاع کرے. نہ بالدار کہ وہ حقدار ہے کہ دار پر شفاع کرے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے، امریکہ گیا ہے، تو کہتے ہیں والارض ينتظر له، وہ بیچی ہوئی زمین موقوف رکھی جائے گی. وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، اگرچہ شفاع کرنے والا غائب ہو. لیکن یہ کب؟ اذا كان طریقهما، جب شفیع اور بائی کا راستہ واحد ہو. اس سے حق شفاع کس کے لیے ثابت ہوا؟ شریک پہ کون باقی رہا؟ جار. کہتے وَلِقَوْلِ علیہ السلام الجار احق بثقبی، الجار جو گھر بیچا گیا ہے اس کا پڑوسی احق کو زیادہ حقدار ہے بثقبی کہ وہ شفاع کرے. قیل یا رسول اللہ ما ثقبہ، آپ سے پوچھا گیا ثقب کا معنی کیا؟ حضور نے فرمایا شفاعتہ، یعنی جار الدار احق بشفاعتہ. او یروى، ایک روایت میں صاف لفظ ہے الجار احق بی. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا مسئلہ کہ حق شفاع کس کو ثابت ہے؟ شریک فی المبی. یہ تو متفق علیہ مسئلہ، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ جار کو حق شفاع حاصل ہے یا. تو سید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جار شفاع نہیں کرتا. شفاع صرف وہ آدمی کر سکتا ہے جو بائی کے ساتھ بیچی ہوئی زمین میں کیا ہو؟ شریک ہو، یعنی اول نمبر جو ہے. ٹھیک ہے، تو کون سا شفاع مختلف ان کی ہو؟ شفاعۃ. اس لیے فرماتے وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی فرماتے لا شفاعۃ بالجوار، جار ہونے کی حیثیت سے شفاع جائز نہیں ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ شفاع وہ آدمی کر سکتا ہے جو بیچی ہوئی زمین میں کیا ہو؟ شریک ہو. اور اگر وہ اپنی شریک کے ساتھ تقسیم کرے
حدود واقع کرے کہ ادھر زمین تیری ادھر میری. اب اگر تبلیغی اپنا حصہ بیچے تو شفع نہیں, حالانکہ جار تو اس وقت بھی ہے. معلوم ہوا کہ شفع بالجوار جائز, لقول علیہ الصلوۃ والسلام الشفعۃ فیما, شفع اس زمین میں چلتا ہے لم یقسم, جس کی تقسیم نہ ہوئی ہو. فاذا وقعت الحدود, جب دو شریک حدود واقع کرے, کیا مطلب یعنی تقسیم کرے. وصرفت الطرق, اور ہر آدمی اپنی زمین کا راستہ الگ کرے. فلا شفعۃ, فلا, اب دیکھو لا شفعۃ سے صاف معلوم ہوا کہ تقسیم کے بعد شفع. ٹھیک ہے. امام صاحب اس کا جواب دیتا ہے کہ جب تبلیغی کے ساتھ میری زمین مشترک تھی اور تبلیغی اپنا حصہ بیچے تو میں شفیع تھا دوسری تیسری نمبر کا یا اول نمبر کا؟ اور جب میں نے تقسیم کی اپنا حصہ الگ کیا, اس نے الگ کیا اور اس نے اپنا حصہ زمین بیچی تو حدیث میں لا شفع تھا, یعنی وہ پہلی درجے کا شفع نہیں ہے جو شفع شرکت کا ہے, نفس شفع ہے. اور کیوں؟ ابھی روایت گزر گئی کہ جار الدار احق بالدار والارض ينتظر له وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد. اور تیسری میں ہے الجار احق بثقبه قيل يا رسول الله وما ثقبه قال شفعته وفي روایت الجار احق بشفعته. اب ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شفع بشرکت کے علاوہ شفع بالجوار بھی ہے. تو یہاں لا شفعت مراد شفع مطلق کی نفی ہے یا شفع شرکت کی نفی ہے؟ وَلِأَنَّ اچھا جی, یہ ایک اور دلیل عقلی امام شافعی پیش کرتے ہیں کہ شفع بالجوار جائز نہیں. کیوں؟ ادھر دیکھو, یہ زمین کس کی تھی؟ میری تھی, اور یہ تبلیغی کی ہے. اب تبلیغی نے اپنی زمین حاجی عبدالوہاب صاحب کے ہاتھ فروخت کر, اس میں حاجی صاحب ظالم تو نہیں ہے, اس نے تو پیسے دے کر کیا کی ہے, خریدی. اس خرید کی وجہ سے حاجی صاحب اس زمین کا مالک بنا یا نہ بنا؟ اب جب میں حاجی صاحب پر شفع کرتا ہوں تو میں اس کی زمین کا مالک بننا چاہتا ہوں اس کی رضا کے بغیر, اور یہ قیاس کے موافق ہے یا قیاس کے خلاف ہے؟ قیاس کے خلاف ہے. عقل تو کہتی ہے وہ بزرگ آدمی ہے, اس نے حلال کا پیسہ بائی کو دے دیا اور زمین کا مالک بن گیا. زمین کا مالک بننے کے بعد جب میں شفع کرتا ہوں تو میں اس کی زمین کا مالک بننے کی کوشش کرتا ہوں اور اس میں مالک کی رضامندی نہیں ہے, تو قیاساً اور عقلاً تو یہ کیا حرام ہے. ٹھیک ہے, لیکن تو شفع خلاف قیاس, لیکن پھر بھی نص وارد ہے کہ شفع جائز ہے. اور نص وارد ہے کس میں؟ شرکت میں. الشفعۃ لشریک لم یقسم, تو شرکت کے ساتھ خاص کرو اور جوار کی طرف اس کو متعدی نہ کرو, کیونکہ جو حکم ثابت ہو جائے خلاف قیاس تو وہ مختص ہوتا ہے مورد نص کے ساتھ, اور اس پر دوسرے کا قیاس جائز نہیں ہے. اور مورد نص کون سا؟ شفع شرکت والا, یہ ہے. وَلِأَنَّ حَقَّ شُفَعَ, یہ جو میں جسے پر شفع کرتا ہوں معدولنا, بغاوت کی گئی ہے اس شفع کی ذریعہ عن سنن القیاس, طرق قیاس سے. کیوں؟ قیاس تو کہتے ہیں جسے اپنے پیسے دے کر زمین خریدی ہے تو وہ مالک بنا ہے, اور مالک سے ملک چھیننا عقلاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیوں ناجائز ہے؟ لما فیہ من تملک المال, اس کے اندر میں مالک بنتا ہوں مالی حاجی صاحب کا, علی الغیر, جو حاجی صاحب ہے, من غیر رضا, بغیر اس کی رضامندی کے. ٹھیک ہے. امام شافعی کو کسی نے کہا پھر شفع بشرکت کیوں مانتے ہو؟ کہتے وقد ورد الشرع به بما لم يقسم, یار جو تقسیم نہیں ہے وہاں تو نص موجود ہے, وارد ہے نص فیما, اس صورت میں جو تقسیم نہیں ہے. وہذا, اور یہ جو شفع جوار ہے لیس فی معنی ہو, وہ شفع شرکت کے معنی میں نہیں. بات سمجھ میں؟ وہذا, اور شفع بالجوار لیس فی معنی ہو, وہ شفع شرکت کے برابر
نہیں ہے. کیوں؟ ادھر دیکھو، امام شافعی فرماتے ہیں کہ شریک کو تو شریعت نے شفع کرنے کا حق دیا اور جار کو. کیوں؟ وجہ یہ کہ جب میں تبلیغی کے ساتھ اس زمین میں شریک ہوں اور وہ اپنا حصہ حاجی صاحب کے ہاتھ فروخت کرے تو کل تو حاجی صاحب آئے گا، پٹواری لائے گا اور کہے گا زمین تقسیم کرتے ہیں. اب پٹواری نے کہا کہ میں 2000 روپے لوں گا تو 1000 حاجی لے گا اور 1000 میں دوں گا، تو مجھ پر ضرر قسمت نازل ہوتا ہے. وہ ضرر قسمت کیا ہے؟ خرچہ دینا پڑتا ہے. جی صاحب نے کہا میں اس کو پنڈال بناتا ہوں، میرا حصہ الگ کرو. اب پٹواری آئے گا، وہ کہے گا 2000 روپے دو، مجھ سے 1000 روپے نکلنے پڑتے ہیں. 1000 کو بچانے کے لیے شریعت نے کہا کہو بابا جی پر شفا کرو. ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن اگر میں اس زمین کا شریک نہیں، جار ہوں، تو اگر اجی صاحب اس زمین کو خریدے تو اجی صاحب پٹواری کو بلائے گا تقسیم کرنے کے لیے. زمینی تو پہلے الگ الگ. تو یار شریک کو تو اس لیے حق شفا حاصل ہے کہ اگر وہ شفا نہ کرے تو پٹواری کا خرچہ دینا پڑتا ہے اور جار کو پٹواری کا خرچہ دینا پڑتا ہے. یہ معنی ہے لأن مؤونۃ القسمت، خرچہ قسمت کا تلزم وہ لازم ہے مجھ پر فی الاصل جب میں شریک ہوں، دون الفرع، نہ کہ میں جار ہوں. اب بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ تو امام شافعی کے دلائل، ایک نقلی اور ایک نقلی حدیث کا جواب تو ہم نے دے دیا ہے کہ لا شفعۃ سے مراد شفع مطلق کی نفی ہے یا شفع شرکت کی نفی ہے. عقلی دلیل کا جواب آ رہا. اب ہم نے جو کہا تھا کہ جار کو شفع کرنے کا حق حاصل ہے، دلیل وَلَنَا مَا رَوَيْنَا، ہماری لیے دلیل وہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں. الجار احق بثقبه قیل یا رسول اللہ ما ثقبه قال، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جیسے شفع بشرکت جائز ہے تو شفع بجوار بھی جائز ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وَلِأَنَّ، یہ وَلِأَنَّ ہماری عقلی دلیل ہے کہ شفع بالجوار عقلاً جائز ہے. وہ یہ ہے کہ قیاس کے اندر آپ کو اصول شرعی میں آئے گا، ایک ہوتا ہے مقیس جس کا قیاس کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے مقیس علیہ جس پر، اور ایک ہوتا ہے علت مشترکہ، اور ایک ہوتا ہے حکم. کتنی چیزیں؟ اس لیے قیاس کا معنی مساوات فرعی کا جو مقیس ہے اصل کے ساتھ جو مقیس علیہ ہے حکم میں بے اعتبار علت مشترکہ کے. قیاس کا معنی کیا ہے؟ مساوات الفرع للاصل فی الحکم بے اعتبار علت مشترکہ. ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں لواطت حرام ہے، قیاس وتی پر حالت حیض میں، تو وتی حالت حیض میں مقیس علیہ اور لواطت مقیس. علت جامعہ قل ہوا اذہن نجاست حکم حرمات. تو مساوات لواطت کی آئی وتی حالت حیض کے ساتھ حکم میں جو حرمت ہے بے اعتبار علت مشترکہ کے قل ہوا. ٹھیک ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ شفع بالجوار ہے اور یہ شفع بالشرکت ہے. ہم کہتے ہیں شفع بالجوار جائز ہے، قیاس شفع تو شفع بالشرکت مقیس علیہ اور شفع بالجوار مقیس. علت جامعہ دونوں کے درمیان اتصالی ملکی، شریک کی زمین متصل کی بائی کی زمین کے ساتھ، اس اتصال کی وجہ سے وہ شفع کرتا تھا. تو اتصال سے جار کا بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو شفع بالجوار مقیس، شفع بالشرکت مقیس علیہ، علت جامعہ اتصال ملکی، حکم ثبوت شفع اس کو حاصل تھا. تو یہ معنی ہے اس قول کا وَلِأَنَّ مِلْكَهُ ملک جار کا متصل پیوست بملک الدخیل، ملک مشتری کے ساتھ.
او کیسے متصل ہے؟ اتصال ثابتین و قرارین، ہمیشہ کے لیے زمین سے قیامت تک جدا نہیں ہوتی. نو فیثبت لہ، ثابت ہوگا جار کے لیے حق شفا عند وجود المعاوضۃ بالمال، جب وہاں شفیع عوض بالمال دے دے. یہ کیوں جائز ہے؟ اعتبارا قیاس بے مورد شرع، محل شرع پر. محل شرع کون تھا؟ شفا بھی شرکت، تو شفا بھی شرکت بقیس علیہ ہوا اور شفا بالجوار بقیس ہوا. علت جامعہ دونوں کے درمیان اتصالی ملکی، اور کب ثبوت حق شفا. دلیل آئی ہے، یعنی شریک کو اس لیے حق شفا ثابت تھا کہ اس شریک کی زمین متصل تھی کس کے ساتھ؟ بائی کی زمین کے ساتھ جو اس نے بیچی ہے. تو جار کو بھی حق شفا دو، کیونکہ اس کی زمین بھی متصل ہے کس کے ساتھ ہے؟ جار کے ساتھ، بائی کے ساتھ. بات آئی سمجھ؟ آگے بولو. ادھر دیکھو، مصنف نے دلیل عقلی میں یہ بیان کیا کہ شفا بالشرکت مقیس علیہ ہے اور شفا بالجوار مقیس ہے، اور علت جامعہ دونوں میں اتصالی. تو یہ اتصالی ملکی سبب شفیع کا کیوں بنا؟ اتصالی ملکی کیوں بنا؟ تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ ساری دنیا تبلیغی ہو. اگر کوئی جوتا بھی مارے تو یہ آنکھ نہ اٹھائے. تو شریعت لڑائی چاہتی ہے یا لڑائی کا اختتام کرتی؟ اختتام. ہاں، اب شفیع کو شفیع کرنے کا حق اس لیے ملا کہ میں بھی تبلیغی تھا، یہ بھی تبلیغی تھا، زمین مشترک تھی، ہم آپس میں گزارا کر سکتے. جب تبلیغی نے اپنا حصہ زمین بیچی اور ایک چرسی کے ہاتھ بیچی، تو کل وہ آ کر یہاں چرس پیے گا، ڈاکے ڈالے گا، چوریاں کرے گا، تو میرے ساتھ لڑائی ہوگی. اس لڑائی کو بند کرنے کے لیے اسلام نے مجھے کہا آپ شفا کرو، چرسی کو دفع کرو. تو اتصال ملکی اس لیے سبب ہے کہ اتصال سے لڑائیاں پیدا ہوتی، اور شریعت جو ہے وہ لڑائی پسند نہیں کرتی. اس لیے متصل کو بائیں پر شفیع کرنے کا حق حاصل کیا. ٹھیک ہے، اور یہ اتصال اور اس کی لڑائی جیسی شریک کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو اتصال اور لڑائی کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ جار کے ساتھ بھی. یہ معنی ہے. وہذا اتصال اس لیے سبب ہے کہ اتصال علی حظ صفت جو دائم ہو، جیسی زمین کا زمین کے ساتھ اتصال دائم ہے. انما انتبه سببا، یہ سبب بنا شفیع میں لدفع ضرر الجوار، تاکہ دفع کرے لڑائی پڑوسی کا. اذ ہوا، کیونکہ یہ جوار یہ علت ہے المزار لڑائیوں کا علامہ عرفا. آپ میں آج تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی. آج آپ ایک مدرسے میں جمع ہو گئے، اب کچھ گڑبڑ ہوگا آپس میں. ٹھیک ہے، ایک نہیں ہے، اتصال سے لڑائی ہوئی. اپنی دلیل سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم نے کیا کہا کہ جار کو بائیں پر شفیع کرنے کا حق کیوں حاصل ہے؟ اور اتصال کیوں سبب ہے؟ کیونکہ اس سے جھگڑا پیدا. امام شافعی کہتے ہیں جھگڑا ختم کرنا ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، وہ یہ کہ یہ میری زمین ہے، یہ تبلیغی کی زمین ہے. تبلیغی نے اپنی زمین حاجی صاحب کے ساتھ ہاتھ فروخت کر لی. اب خطرہ تھا کہ حاجی صاحب میرے ساتھ لڑے، تو اس لڑائی کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اسلام مجھے کہے یار تبلیغی نے زمین حاجی کو بیچی ہے، تم بھی بیچو، تم بھی ویسے بیچ سے نکل جاؤ. جب نکل جاؤ گے تو حاجی صاحب کے پاس دونوں زمینیں رہ جائیں گی. کس کے ساتھ لڑے؟ ٹھیک ہے. امام شافعی نے جھگڑا کس طریقے سے ختم کیا کہ تبلیغی تو زمین بیچ چکا ہے، وہ جو مجاہد ہے اس کو بھی کہتے ہیں تم بھی بیچو، کیونکہ تم حاجی صاحب کو محاذ کی طرف لے جاؤ گے، وہ تمہیں ریون کی طرف لے جائے گا، روز لڑائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تم بھی بیچو. ٹھیک ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ مجھ سے زمین لے کر حاجی صاحب کو. کیوں؟ یہ زمین میرے باپ دادی کی، اور باپ دادی کا علاقہ گھر وہ ٹوٹا پھوٹا مکان چھوڑنا بڑا مشکل.
اگر اجی صاحب کو کہ یہ زمین چھوڑ دو تو آسان ہے، وہ تو اس کی باپ دادی کی نہیں ہے، کل غریبی ہے، اور نئی جگہ چھوڑنی آسان ہے۔ امام صاحب کا مذہب بڑا دقیق ہے، اس نے اجنبی کو کہا تو آ جایا ہے، جاؤ واپس پیسے لے لو، اور اس کو کہا یہ تیرے باپ دادے کا گھر ہے، تم نہ جاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عمید کس کا مذہب ہوا؟ امام شافعی نے مجھے اٹھایا تھا، اور بابا جی نے کس کو اٹھایا؟ حاجی صاحب کو اٹھایا، جاؤ اللہ کے راستے میں یہاں نہ بیٹھو۔ دیکھو یہ معنی ہے وَقَطْعُ هَذِهِ الْمَادَّةِ، اور اس لڑائی کو ختم کرنا بِتَمَلُّكِ رَسِيلِ، کہ شفیع کو آپ مالک بنا دے، اولا یہ بہتر ہے، کیوں؟ لِأَنَّ ضَرَرَ فِي حَقِّهِ، کیوں؟ شفیع کے حق میں نقصان بیزعاجی اگر اس کو اٹھایا جائے ہر خطت آبائی، آبا کی خطت سے، یہ ضرر اقوا ہے، یہ ضرر کیا ہے؟ اقوا ہے۔ بات سمجھ میں ہاں؟ بس اب امام شافعی کی عقلی دلائل کا جواب، امام شافعی نے کہا تھا کہ شریک کو اس لیے شفیع کرنے کا حق حاصل ہے کہ اگر وہ شفا نہ کرے تو اس پر قسمت کا خرچہ لازمت ہے، تو اس خرچہ سے بچانے کے لیے شفا، تو کہتے ہیں تم نے خرچے کو سبب بنایا کس کی؟ شفیع کا، ہاں؟ اور قسمت کا خرچہ جائز ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے، دو بھائی تقسیم کرتے ہیں، پٹواری کو خرچہ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، ہاں؟ اور تمہارے نزدیک شفا حرام ہے کیونکہ اس میں تملک مال غیر کا ہے بدون رضائے، تو تم جائز قسمت کو حرام شفیع کا سبب کیوں بناتے؟ امام شافعی نے کہا کہ شریک کو کیوں شفیع کا حق حاصل ہے کہ اگر وہ شفا نہ کرے تو اس پر کیا لازم ہے؟ خرچہ قسمت کا، ہاں؟ تو یہ قسمت کا خرچہ سبب بنا کس کے لیے؟ شفا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قسمت کا خرچہ اٹھانا جائز ہے، دو بھائی تقسیم کرتے ہیں، پٹواری کو خرچہ دیتے ہیں یا نہیں؟ یہ جا اور شفا کیا ہے امام شافعی کے نزدیک؟ حرام ہے، کیوں؟ اس میں تملک مال الغیر بدون رضائے، تو آپ جائز قسمت کو حرام شفیع کا سبب بناتے ہیں۔ یہ قانون ہے، سبب حلال ہے مسبب بھی حلال ہے، سبب حرام ہے مسبب بھی حرام ہے۔ یہ منطق ہم نے نہیں پڑھا کہ سبب تو حلال ہے جو ضرر قسمت ہے، اور مسبب یہ معنی ہے وہ ضرر القسمت مشروع، تقسیم کا جو خرچہ ہے وہ شرعاً جائز ہے، لا یصلح علتا، یہ سالی نہیں ہے کہ یہ علت بنے لتحقیق ضرر غیرہ، واسطے اس بات ضرر غیر سے، ضرر سے مراد کیا ہے؟ مشتری کا ضرر، ضرر یہ ہے کہ آپ اس کی زمین چھین لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ، اس کا کیا معنی؟ متن سے دو باتیں ثابت تھیں، ایک حق شفیع کا ثبوت، وہ تو بیان ہو گیا کہ شریک کے لیے بھی شفیع کا حق ثابت ہے، الشفعۃ لشریک لم یقاسم، اور شریک فی المنافی کے لیے بھی ثابت ہے، جار الدار احق بالدار والارض ينتظر له وان كان غائبا اذا كان طريقهما، اور جار کے لیے بھی جائز ہے، الجار احق بثقبه قیل یا رسول اللہ ما ثقبه قال ٹھیک ہے۔ اب ترتیب، پہلے نمبر کا تبلیغی نے اپنا حصہ زمین بیچی، تبلیغی کے ساتھ شریک فی المنافی بھی ہے، ایک دوسرا آدمی شریک فی المنافی بھی ہے، ایک تیسرا آدمی جار بھی ہے، کون شبہ کرے؟ ہاں شریک فی، اگر وہ نہ ہو یا شفا تر کرے شریک فی، اگر وہ نہیں تھا یا شفا نہ کرے۔ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ فَلِقَوْلِ علیہ الصلوٰۃ والسلام، الشریک، جو شریک و بائع کے ساتھ زمین میں، احق، وہ زیادہ حقدار ہے شفا کے ساتھ، من الخلیط، شریک فی المنافع سے، اول خلیط شریک فی المنافع احق، زیادہ حقدار ہے من الشفیع، جار سے، ٹھیک ہے۔ شریک سے مراد کون ہے؟ فی المبیع، خلیط سے مراد کون ہے؟ فی المنافع۔
شفیع سے مراد کون ہے؟ اس لیے صاحب ہدایہ کہتے ہیں حدیث میں جو شریک کا لفظ ہے یہ فی نفس المبی ہے، اور خلید کا جو لفظ ہے وہ فی منافع المبی ہے، اور شفیع کا جو لفظ ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ تو دلیل نقلی ہے اس بات ترتیبی۔ اب دلیل عقلی، دلیل عقلی یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ سبب شفیع کا کیا ہے؟ اتصال۔ تو جس کی حق میں اتصال اقوی ہو، بہت زیادہ ہو، وہ اول ہے۔ جس کے حق میں اتصال درمیانہ ہو وہ درمیانی شفیع ہے، اور جس کے حق میں اتصال ضعیف ہو تو ان تینوں میں سب سے زیادہ اتصال کس کا؟ فی المبی، کیونکہ وہ زمین کے ایک ایک ذرے میں شرکت ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اتصال کس کا؟ کیوں؟ زمین میں تو نہیں ہے لیکن راستے اور نہر میں اتصال ہے۔ اور چوتھے کا، تیسرے کا، وَلِأَنَّ الْاِتِّصَالَ بِالشِّرْكَةِ، اتصال بائی کے ساتھ بسبب شرکت فی المبی کے، یہ اقوی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ جُزْءٍ، کیونکہ یہ شرکت ہے مبیہ کے ایک ایک ذرے میں، وَبَعْدَهُ، اور اتصال بھی شرکت کے بعد، الاتصال فی الحقوق، اتصال ہے نہر میں اور راستے میں، کیونکہ یہ شرکت ہے منافع ملک میں جو نہر اور ارضا ہے راستہ ہے۔ او ترجیح یتحقق بقوت السبب، اور تقدیم شفیع کو حاصل ہے بسبب قوت سبب کے۔ سبب کون تھا؟ اتصال۔ تو شریک کا اتصال قوی تھا تو وہ مقدم ہوا، منافع کا دوسرے نمبر کا تھا تو وہ دوسرے نمبر کا، اور جار کا اتصال تیسرے نمبر کا تھا تو وہ شفوی، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّ، یہ دوسری دلیل، ایک علت موجدہ ہے اور ایک علت مرجحہ ہے۔ ایک علت مو اور ایک علت موجودہ شفیع کا تو اتصال ملتی ہے، جہاں اتصال ہوگا وہ اتصال ایجاد شفیع کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی نے کہا کہ علت موجودہ کون ہے؟ ضرری قسمت، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں ضرر قسمت علت موجودہ نہیں ہے، علت مرجحہ ہے۔ جس کے حق میں ضرر زیادہ ہے وہ اول نمبر کا شفیع ہے، اور اس بیع کا اول ضرر کس کو لاحق ہوتا ہے؟ شریک فی المبی کو۔ پھر کس کو لاحق ہوتا ہے؟ پھر کس کو لاحق ہوتا ہے؟ تو ضرر قسمت علت موجودہ تو نہیں ہے جیسے امام شافعی نے کہا تھا، لیکن علت مرجحہ ہے۔ جس شفیع کے حق میں ضرر زیادہ ہے وہ زیادہ حقدار ہے شفیع کا، اور وہ کون ہے؟ شریک فی، ہاں، اور جس کے حق میں ضرر قسمت دوسرے نمبر کا ہے وہ دوسرے نمبر کا شفیع ہے، وہ کون ہے؟ سنو، وَلِأَنَّ ضرر القسمت، ضرر قسمت اگرچہ صالح نیس کے علت موجودہ گردد لیکن صالح مرجحا، صالح اس کے علت مرجحہ گردد، ٹھیک ہے۔ ولیسا، بس